یعنی کلمات میں مفرد سے جمع بنانے کے لیے چند اقسام ہیں، ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ بنیادی طور پر دو بڑی قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم ہے اور جمع مؤنث سالم۔ اس طرح یہ تین بڑی قسمیں بن گئیں۔ اب ان کے جمع بنانے کا طریقہ وہ پڑھتے ہیں۔ جمع مذکر سالم، سب سے پہلے اس کی تعریف۔ جمع مذکر سالم جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، کسی مذکر کلمہ کی ایسی جمع جس میں مفرد کلمہ باقی رہے اور اس کے آخر میں واو اور نون لگا کر جمع بنا لی جائے، جیسے مسلمن ہے۔ اس طرح اس کی جمع بنائیں کہ مسلمن بھی باقی رہے اور آگے کچھ اضافہ ہو جائے، جیسے مسلمون۔ اب اس کلمہ کو غور سے دیکھیں تو جب ہم نے جمع بنائی ہے مسلمون، تو وہ مسلمن میم سین لام میم وہ حروف باقی ہیں، اس کے آگے ہم نے واو اور نون کا اضافہ کیا ہے۔ تو ایسی جمع کو جمع مذکر سالم کہتے ہیں، جس میں واحد کی بنا یعنی اس کی بیس باقی رہے۔ تو اس کو بنانے کا طریقہ ہے، واحد کے آخر میں واو اور نون لگائیں۔ اسی طرح اب ایک اور کلمہ ہے مؤمنن، تو جمع مذکر سالم بنانے کے لیے ہم اس کے آخر میں واو اور نون لگائیں گے، مؤمنون۔ تو بہت ہی آسان ہے، جمع مذکر سالم وہ جمع ہے جس میں واحد کی بنا باقی رہتی ہے اور کلمہ کے آخر میں واو اور نون لگا کر جمع بناتے ہیں۔ اس کی اور مثالیں جیسے صالحن سے صالحون، کاتبن سے کاتبون، طالبن سے، ویسے اس کی جمع طلاب ہوتی ہے، اگر ہم اس وزن پر بنائیں تو طالبون بنے گی۔ اور اردن کی جمع اردون آتی ہے۔ تو یہ ہے جمع مذکر سالم کے کلمہ کے آخر میں واو اور نون لگا کر جمع بنانا۔ اگلی قسم ہے جمع مؤنث سالم، جو کہ مؤنث کے لیے ہوتی ہے، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں جس کلمہ کے آخر میں گول تا ہو تو وہ مؤنث شمار ہوتا ہے۔ اس کے بنانے کے لیے گول تا کو ہٹا کر الف اور تا، گول تا نہیں لگائیں گے، دوسری تا لگائیں گے، لگا دیتے ہیں۔ جیسے مسلمتن، اس کی جمع ہوگی مسلماتن، الف تا لگایا۔ صالحتن صالحاتن، گول تا کو ہٹا کر الف اور تا کا اضافہ کیا۔ تو یہ ہے جمع مؤنث سالم۔ اب تیسری قسم ہے جمع مکسر، وہ جمع ہے جس میں اسم واحد کی شکل تبدیل ہو جاتی ہے، لہذا یہ جمع اوپر ذکر کیے گئے جمع کے دونوں وزنوں شکلوں سے الگ ہوتی ہے۔ مثلا قلم کی جمع اقلام۔ اب اس غور سے دیکھیں، اس میں قلم سے جب جمع بنائی ہے اقلام تو اس کی شکل باقی نہیں رہی، پہلے جو ہم جمع پڑھ رہے تھے اس کی شکل باقی تھی۔ قلم سے قلمون نہیں بنایا، قاف لام میم وہ والی شکل اس کی باقی نہیں رہی، بلکہ شروع میں حمزہ آ گیا ہے، قاف ہے، لام ہے، پھر الف ہے، پھر میم ہے۔ تو یہ جمع مکسر کہلاتی ہے جس میں واحد کی شکل باقی نہیں رہتی۔ کتاب ان کی جمع کتبن، یہ بھی اس کی شکل تبدیل ہو گئی ہے، بلکہ ایک حرف کی کمی بھی ہو گئی ہے۔ حقیبت ان کی جمع حقائبن، جمع مکسر اہل لغت کے ہاں معروف ہیں، اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ قانون نہیں ہے۔ جس طرح جمع سالم کے لیے ہمارے ہاں ایک قاعدہ ہے کہ
جمع مذکر سالم میں واو نون اور جمع مؤنث سالم میں الف تا لگاتے ہیں، اس کے لیے کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے۔ پھر جمع مکسر کی دو اقسام ہیں، ایک ہے عاقل اور ایک ہے غیر عاقل، یعنی ایک ذوی العقول کی جمع اور ایک غیر ذوی العقول کی جمع۔ عاقل یاد رہے عربی میں 3 اجناس کے لیے استعمال ہوتا ہے، انسان، جن اور فرشتے، ان کو ذوی العقول کہتے ہیں۔ اگر جمع مکسر عاقل کی ہو یعنی ان ذوی العقول کی ہو تو اس کے ساتھ مذکر اور مؤنث دونوں کا معاملہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ جب جملہ بناتے ہیں افعال لگاتے ہیں ساتھ، یا اسماء اشارات اور ضمائر لگاتے ہیں، جیسے رسول، رسول کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے، رسول چونکہ انسان ہوتے ہیں، فرشتوں کو بھی رسول کہا جاتا ہے، تو یہ ذوی العقول کی جمع ہے۔ اس جمع کا معاملہ ہم مذکر مؤنث دونوں طرح سے کر سکتے ہیں۔ قال رسولہم، یہ قالا کلمہ فعل ہے اور یہ مذکر ہے، تو رسولہم اس کے ساتھ یہ مذکر بھی لگا سکتے ہیں اور قالت مؤنث بھی لگا سکتے ہیں، قالت رسولہم بھی کہہ سکتے ہیں۔ یعنی جب جمع مکسر ہو اور ذوی العقول کی ہو تو اس کے ساتھ معاملہ مذکر اور مؤنث دونوں کا کر سکتے ہیں۔ اگر جمع مکسر غیر ذوی العقول کی ہے، یعنی انسان، جن یا فرشتوں کے علاوہ کسی اور چیز کا ذکر ہے، تو ہمیشہ مؤنث کا معاملہ کیا جائے گا۔ مثلا کتاب کی جمع مکسر ہے کتبن، تو یہ جمع مکسر ہے لیکن ہے غیر ذوی العقول کی۔ اب اس کے ساتھ ہمیشہ اس میں اشارہ مؤنث کا لگائیں گے، ضمیر اس کے ساتھ مؤنث کی لگائیں گے، اس کے ساتھ اگر فعل لگانا ہے تو وہ بھی مؤنث والا لگائیں گے۔ ہذہ اقلام، دوسری مثال دی گئی ہے، قلم کی جمع اقلام ہے، جمع مکسر ہے لیکن ہے غیر ذوی العقول کی، اس لیے اس کے ساتھ اس میں اشارہ ہذہ، یہ مؤنث کا ہے، وہ لگائیں گے۔ ہذہ حقائب، حقیبت یعنی بیگ کی جمع ہے، جمع مکسر ہے، غیر ذوی العقول کی ہے، اس لیے اس کے ساتھ اس میں اشارہ مؤنث کا لگائیں گے، اس کے ساتھ اس میں اشارہ جمع کا بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ ہے آج کا سبق، جمع کی چند اقسام، جمع سالم، پھر اس کی 2 قسمیں ہم نے پڑھی، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، اور پھر جمع مکسر، اور اس میں جمع مکسر میں جمع ذوی العقول کی اور غیر ذوی العقول کی ہم نے پڑھی ہے۔ آج کا سبق اتنا ہی کافی ہے، اگلے سبق کے ساتھ ایک بار پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔